وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کا ادراک نہیں کر سکتے، محض اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر مان جانا۔ انہوں نے فرما دیا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ قرآن آسمان سے آیا ہے، بس ہمیں بتایا گیا اور ہم نے مانا کہ اللہ ہے، اس کا رسول بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، انہوں نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا۔ نماز ظہر 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی۔ ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور اگر کوئی کہے اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کا کوئی تجربہ کر کے ثابت کرو، تو پھر یہ شخص اپنی عقل پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا۔ لاجک بتاؤ، مجھے عقلی انداز سے سمجھاؤ، میں عقل کی مانوں گا، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا۔ تو یہ جو مصیبت آ گئی ہے قوم میں، عقل کو آگے لانا، آیت اور حدیث کو پیچھے چھوڑنا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ مان جاؤ، تو آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور اگر شخص جا کر دیکھے، واقعتاً آنکھوں سے دیکھ کر آ کر کہے، تو پھر وہ میری بات تو نہیں مانا، اس نے اپنی آنکھ پر اعتماد کیا۔ قیامت والے دن لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یا اللہ، دنیا میں تیرے دین کے طالب علم ہمیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، انا موقنون، ہم اب یقین آ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے پر، سننے پر یقین آیا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتانے پر نہیں آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے گا، فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا، مرنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ جب رب ذوالجلال کے قوت کے مظاہرے اور آخرت، اور جہاں پہ بندہ انسان کا کوئی بس نہیں رہ جاتا، اس وقت تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی بغاوت کر سکو، پھر تو سب نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے۔ بات تو یہ کہ آج جب دونوں آپشن موجود ہیں، اس وقت ان کی بات مانتے ہوئے انسان ایمان لے آئے۔